پانی روزانہ کتنا پینا چاہیے؟ پانی کتنا ضروری ہے؟ پانی ٹھنڈا پینا چاہیے، گرم پینا چاہیے، کس ٹائم پہ پینا چاہیے کہ فائدہ دے، کس ٹائم پہ پانی نقصان دیتا ہے؟ انہی سب چیزوں کے اوپر آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، دیکھتے رہیے آخر تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پانی کے اوپر کی آج کی ویڈیو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی، انفارمیٹیو ہوگی، تو اس لیے آخر تک دیکھیے گا۔ پانی زندگی کی علامت ہے، اور جہاں پہ بھی پانی ہوتا ہے وہاں پہ آس پاس کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے صحرا میں کہیں دور تک اگر پانی نہ ہو تو اس جگہ پہ کوئی جاندار موجود نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ بھی پانی کی موجودگی ہوتی ہے وہاں پہ جاندار بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ درخت بھی ہو جاتے ہیں، ہریالی بھی ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ پانی جو سا ہے وہ زندگی کی ایک بنیادی علامت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کیا، حیوان کیا، سب کے لیے پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری باڈی کا زیادہ تر حصہ جو سا ہے وہ پانی کے اوپر مشتمل ہے، اور پانی جو سا ہے ہمیں باہر سے ہی لینا پڑتا ہے تاکہ ہم اس کو فائدہ دے سکیں، اپنی باڈی کا نظام چلا سکیں۔ پانی کے بغیر ہماری باڈی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس سے کیا ہوگا، ہمارے خون بھی گاڑھا ہو جائے گا، ہمارے جتنے بھی باقی اعضاء ہیں ان کے اوپر بھی اثرات ہوں گے، اور ہماری زندگی مفلوج ہو جائے گی، ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے پانی کی اہمیت سے کسی بھی طرح سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اب یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ پانی کتنا پینا چاہیے، اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ چلتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی جتنا مرضی پیا جائے کوئی حرج نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پانی 8 سے 10 گلاس پینے چاہیے۔ تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پانی کم سے کم 6 سے 8 گلاس ضرور پینا چاہیے۔ ہماری باڈی کا تقریباً 70-75% حصہ جو سا ہے پانی پہ مشتمل ہے، اور جب تک ہمارا پانی کی مقدار جسم میں پوری نہیں ہوتی تو ہمارے اعضاء پراپر کام نہیں کرتے۔ پانی سے ہی بلڈ جو سا ہے پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ ہمارے دماغ کو بھی پانی کی ضرورت ہے، جگر کو بھی پانی کی ضرورت ہے، دل کو بھی پانی کی ضرورت ہے، شریانوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے، مسلز کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اور ہمارے جوڑوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے پانی کی اتنی مقدار تو ضرور ہمیں پینی چاہیے جس سے یہ سارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک سے چل سکیں، اور وہ کم سے کم جو سا ہے 6 سے 8 گلاس بہرحال بن ہی جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 2 لیٹر تو پانی ضرور پینا چاہیے۔ اچھا، جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں تو پھر پلین واٹر کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم جوسز کی بات نہیں کر رہے ہوتے، اس میں ہم جو انرجی ڈرنکس ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہوتے، اس میں ہم جو ڈیٹاکس واٹر ہے اس کی بھی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم بات کرتے ہیں پلین واٹر کی۔ تو پلین واٹر جو سا ہے وہ اتنا ضرور پینا چاہیے، 6 سے 8 گلاس۔ اس میں کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ہم کہتے ہیں آپ زیادہ پانی پی لیں۔ جن لوگوں کو ٹاکسنز زیادہ ہوتے ہیں باڈی میں، جن کو تیزابیت زیادہ رہتی ہے، یا ایسے لوگ جو ایسی جگہوں پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ ان کا پسینہ بہت نکلتا ہے یا ان کو پیشاب زیادہ آتا ہے، یعنی کہ باڈی میں سے پانی نکلتا ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ پانی کا تھوڑا سا ایڈیشنل استعمال کریں۔ جو لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں، گرمی میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے پانی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ جو لوگ کمفرٹیبل کمروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایگزرشن اتنی نہیں ہوتی، پسینہ اتنا نہیں آتا، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے پانی پی لیں۔ کیسے پتہ چلے کہ پانی بدن میں کم ہے؟ سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ آپ کا حلق خشک ہونا شروع ہوگا، زبان خشک ہونا شروع ہوگی، باڈی میں ڈرائنیس آنا شروع ہو جائے گی، گریجولی اسکن جو سی ہے ڈل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اگر اس طرح سے گوشت کو کرتے ہیں تو گوشت جو سا ہے وہ کھڑا رہے گا، ایک دم بیٹھے گا نہیں۔ تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں کہ آپ کی باڈی میں سے پانی کی مقدار کم ہو رہی ہے۔ پیشاب پیلا آنا شروع ہو جائے گا، یہ بہت بڑی ایک علامت ہوتی ہے۔ آپ کو قبض رہنا شروع ہو جائے گی، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو غرض یہ کہ پانی جو سا ہے آپ کے جسم کے ہر حصے کو چاہیے۔ قبض کیوں ہو جاتی ہے پانی کم پینے سے؟ کیونکہ پانی جو سا ہے ہم جو کھاتے پیتے ہیں اور جو ہمارا فضلہ بنتا ہے وہ پانی اس کو موائسٹ رکھتا ہے، نرم رکھتا ہے، اور اس کا اخراج جو سا ہوتا ہے وہ بآسانی ہو جاتا ہے۔
اس لیے جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کو قبض کی عموماً شکایت رہتی ہے۔ تو یہ بات تو ہو گئی کہ پانی کتنا پینا چاہیے، کس حساب سے پینا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موٹاپا کم کرنے کے بھی کام آتا ہے پانی۔ بالکل وہ صورت میں آ سکتا ہے کہ آپ کھانے سے پہلے پانی پی لیجئے تو آپ کو تھوڑا سا پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوگا۔ پانی جو سا ایک بڑی اچھی چیز ہے، اس طرح سے ہے کہ یہ اس میں کیلریز تو ہیں نہیں، لیکن یہ آپ کے پیٹ کو بھرا محسوس ہونے میں بڑا فائدہ دیتا ہے۔ آپ پانی پی لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھی کسی حد تک بھر گیا ہے۔ کس ٹائم پہ پانی جو سا آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے؟ صبح نہار منہ پینا بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس کو میڈیسنل پوائنٹ آف ویو سے پینا ضروری ہے۔ ادروائز ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح نہار منہ اٹھیں تو پانی پینا آپ کا ریچول نہیں ہونا چاہیے، مطلب ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ پی لیں گے تو اچھا ہے، نہیں پئیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح سے دن میں پورا دن آپ پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیجئے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک وقت میں بیٹھے اور آپ نے سوچا کہ آج 6 گلاس پینے تھے میں نے، تو بیٹھے بیٹھے آپ نے 6 گلاس پی لیے۔ اس کا یقینی طور پہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا کہ کڈنی کے اوپر بوجھ زیادہ پڑے گا اور کڈنی فوری طور پہ اس کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دے گی، تو وہ پانی آپ کے بدن کا حصہ نہیں بنے گا اس حد تک جتنا بننا چاہیے۔ تو پانی کو وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پیجئے، آدھا آدھا گلاس کر کے پیجئے تو بہت ہی اچھا ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کے پیجئے۔ اب سائنس نے یہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، اب سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے سے عادتاً بار بار یا ہر دفعہ پانی کھڑے ہو کے پینے سے آپ کے جوڑوں میں بھی درد بیٹھتا ہے، آپ کے جوڑ خراب ہوتے ہیں، آپ کی کڈنی کے اوپر وزن زیادہ پڑتا ہے اور آپ کی کڈنی کو بوجھ زیادہ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو بیٹھ کے پانی پینا ہے، چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کے پینا ہے۔ جیسے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ پانی کا 1 گلاس یا جتنا بھی آپ پانی پی رہے ہیں اس کو 3 گھونٹ میں پئیں، اور ہر گھونٹ میں آپ نے وقفہ دینا ہے، سانس لینا ہے اور اس کے بعد پھر اگلا گھونٹ لینا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہماری اب سائنس ثابت کرتی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں ہمیشہ کہتا ہوں جو ٹائم ٹیسٹڈ چیزیں ہیں جو ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں اسی کو فالو کر لیں تو سائنس کی ہمیں اتنی ضرورت شاید نہ پڑے۔ اینی ہاؤ یہ ڈیبیٹیبل بات ہے۔ تو پانی آپ نے پورے دن میں پینا ہے، کھانے سے پہلے آپ نے پانی پینا ہے، کھانے کے فوراً بعد آپ نے پانی نہیں پینا، کم سے کم آدھے سے پون گھنٹہ بعد آپ نے پانی نہیں پینا۔ وہ آپ کے بدن کو خراب کرتا ہے، آپ کی خوراک کو خراب کرتا ہے اور آپ کے ہاضمے کو خراب کرتا ہے، تو اس لیے وہ ٹائم بالکل مناسب نہیں ہے پانی پینے کا۔ ہاں، کھانے کے ساتھ 1-2 گھونٹ آپ لے سکتے ہیں تاکہ کھانے کو اتارنے میں آسانی ہو۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ 1-2 گھونٹ پانی پی لیا جائے تو آپ کھانے کے درمیان میں 1-2 گھونٹ پانی پی لیں، لیکن یہ ہے کہ کھانے کے فوراً بعد آپ نے پانی نہیں پینا۔ ایک اور اہم بات کہ پانی کو شام کے بعد استعمال مت کیجیے، جتنا کم ہو سکے کریں۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل نہ کریں، کبھی پیاس لگتی ہے، گرمی ہے، موسم ایسا ہے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، پانی کو دل چاہ سکتا ہے، لیکن شام کے بعد پانی کا استعمال بہت ضرورتاً کر دیں، بہت محدود کر دیں۔ صبح سے لے کے مغرب تک میکسیمم پانی پی لیں اپنے پورے دن کا، اور مغرب کے بعد ضرورتاً بس پانی پئیں۔ سونے سے بالکل پہلے پانی کا استعمال بالکل مت کیجیے، وہ آپ کی کڈنیز کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوگی، آپ کی نیند بھی خراب ہوگی، تو آپ کی جو پرسکون نیند سونی چاہیے وہ بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ پانی جو سا ہے وہ آپ ٹھنڈا پئیں یا گرم پئیں، اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ بہت ٹھنڈا برف والا پانی یقینی طور پہ نقصان دہ ہے، وہ آپ کا جو اسٹمک کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو خراب کرتا ہے، تو اس لیے آپ نے برف والا پانی سے گریز کریں۔ ہاں، گرمیوں میں روم ٹیمپریچر کا پانی کبھی پینا مشکل ہوتا ہے تو آپ ہلکا ٹھنڈا کر لیجئے، فریج میں رکھ لیں، ہلکا ٹھنڈا پانی پیجئے، یا سراہی اور گھڑے کا استعمال کیجئے، جو سب سے بہترین طریقہ ہے، وہ بہت اچھا ہے، اس کو استعمال کیجئے۔ عام دنوں میں آپ روم ٹیمپریچر کا پانی پیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چائنا کی کورین بیلٹ جو سی ہے یہ گرم پانی پیتی ہے، تو آپ گرم پانی اگر آپ کا مزاج بن جاتا ہے تو آپ پی سکتے ہیں۔ مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑ دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان صرف یہ ہے کہ بہت ٹھنڈا برف والا پانی نہیں پینا، بے وقتہ پانی نہیں پینا،
آپ نے کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا، آپ نے کھانے کے درمیان بہت پانی نہیں پینا، اور آپ نے شام کے بعد بہت پانی نہیں پینا۔ اس کے علاوہ آپ پانی پورا دن میں کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پانی جو سا ہے وہ آپ اچھا استعمال کیجئے۔ ایک اور احتیاط جو بہت ضروری ہے کہ پانی کو کبھی بھی بہت دیر تک پلاسٹک بوٹلز میں مت رکھیے۔ ایک روٹین بن گئی ہے کہ ہمیں ملتی پیٹ بوٹلز ہیں جو دھوپ میں بھی پڑی ہوتی ہیں، مختلف ٹیمپریچرز میں پڑی ہوتی ہیں۔ کو احتیاط کر لیجئے کہ پلاسٹک کی بوٹل میں پانی اگر ہو تو کوشش کریں کہ اس کو دھوپ میں مت پڑا رہنے دیں۔ ایٹ لیسٹ اگر پلاسٹک کی بوتل استعمال کرنا مجبوری ہے تو اس کی کم از کم یہ احتیاط ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ پانی کے کچھ اور طریقے بھی ہیں پینے کے جو تھوڑا سا تھیراپیوٹک ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کاپر گلاس چلے ہوئے ہیں جس میں پانی رکھا جاتا ہے اور وہ پیا جاتا ہے، تو اس کی ایک اپنی افادیت ہے، لیکن یہ کہ وہ میڈیسنل پوائنٹ آف ویو سے اس کی افادیت ہے کہ کاپر کے گلاس میں پانی پینے کے فائدے الگ ہو جاتے ہیں، مٹی کے برتن میں پانی پینے کے فائدے الگ ہو جاتے ہیں، چاندی کے برتن میں پانی پینے کے فائدے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ایک آتا ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں سن کسڈ واٹر، یعنی دھوپ میں رکھا جاتا ہے اس پانی کو اور اس کے بعد پھر اس کو روم ٹیمپریچر پہ کر کے پورا دن پیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ کے لوگ کرتے ہیں۔ کلرڈ واٹر بھی پیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیشے کی بوتلوں کے اوپر رنگین کور چڑھا کے اور اس کو پانی کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری جو سی یہ تھیراپیوٹک یا میڈیسنل پوائنٹ آف ویو سے پیے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ پانی کس طرح پینا چاہیے، کتنا پینا چاہیے۔ اچھا، کس طرح کے پانی ہیں جو نہیں پینے چاہیے، جن کو آپ اگر دیکھیں یا محسوس کریں تو ان پانی کو چھوڑ دیجئے۔ ہر ایسا پانی جس میں کہیں کسی طرح کی کوئی اسمیل آ رہی ہو، کوئی بو آ رہی ہو، اس کی رنگت خراب ہو یعنی گدلا پن ہو، یا پھر یہ ہے کہ کھارا پانی بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے سمندر وغیرہ کا پانی ہے اس کو پینے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو پانی جہاں پہ صاف پانی پینا فائدہ مند ہے، وہاں پہ اس طرح کے پانی پینے جو ان سے ہیں وہ نقصان دہ ہیں، تو ان چیزوں کی بھی ضرور احتیاط کیجیے گا۔ سادہ پانی پیجیے، جتنا آپ کو اچھا لگے اتنا پیجیے، اپنے اوپر بوجھ بنا کے مت پیجیے، اور جس وقت آپ کو لگے کہ پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے اس وقت پی لیجیے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی کیجیے کہ جب لگے کہ شدت نہیں بھی ہے تو بھی 2-4 گھونٹ پانی کے پی لیجیے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور فائدہ دے گا۔ امید ہے کہ پانی کے اوپر اتنی تفصیلی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔